عمر بن خطاب اسلام کے سب سے مشہور اور عظیم صحابہ میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام عمر بن الخطاب تھا اور وہ قریش کے ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر اپنی طاقت، ہمت اور بے خوف شخصیت کے لیے مشہور تھے۔ مکہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا اور لوگ ان کی طاقت اور سختی کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ مگر ابتدا میں حضرت عمر اسلام کے خلاف تھے اور نبی اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے۔ حضرت عمر کی ابتدائی زندگی میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے وہ سخت گیر اور انصاف پسند کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور اپنی طاقت دکھانا ان کے معمولات کا حصہ تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت اور قرآن کی روشنی نے ان کے دل کو بدل دیا۔ حضرت عمر کا ایمان لانا اسلام کے سب سے ڈرامائی اور متاثر کن واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک دن ان کی بہن اور دیور اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں اور اس کی روحانی طاقت سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا دل بھی ایمان لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سمجھ گئے کہ اسلام ہی حق کا راستہ ہے۔ حضرت عمر فوراً نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اس چھوٹے سے لفظ میں ان کی پوری زندگی کی تبدیلی چھپی ہوئی ہے۔ ایک شخص جو پہلے اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھا، وہ اب سب سے وفادار اور مخلص صحابی بن گیا۔ ان کا یہ ایمان نہ صرف ان کے لیے بلکہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی ایک تحریک بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی اللہ اور نبی کی خدمت میں لگا دی۔ انہوں نے نبی کے ساتھ ہر مشکل اور ہر جنگ میں ہمیشہ کھڑے رہنے کا وعدہ کیا، چاہے وہ ہجرت کا سفر ہو، غزوات بدر اور احد۔ حضرت عمر نے ہمیشہ اپنی ہمت اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ ان کی بہادری اور ایمان نے مسلمانوں کو اعتماد اور حوصلہ دیا۔ حضرت عمر کو نبی نے الفاروق کا لقب دیا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کی ایمانداری، انصاف پسندی اور بے خوف شخصیت کا ثبوت ہے۔ مدینہ میں ان کا کردار اور بھی اہم تھا۔ جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے انصاف، برابری اور فلاح و بہبود کو اپنی ترجیح بنایا۔ ان کے قوانین اور پالیسیز اتنے منصفانہ اور مؤثر تھے کہ لوگ آج بھی ان کی قیادت اور حکمرانی کی طرح